لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق اللہ العظیم. قابل صد تکریم علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، انسان کی زندگی مشقتوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے عبارت ہے. دنیا دار الامتحان اور دار المصائب ہے. ہر انسان مختلف مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، مشقتوں سے دوچار ہوتا ہے. مصیبت اور آزمائش کے موقع پر بھی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سکون برقرار رہے اور سکون کی کیفیت ہمیں نصیب ہو، اس کے لیے چند اعمال کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ان اعمال پر اخلاص کے ساتھ استقامت، ثابت قدمی اور تا دم حیات گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مومن مسلم یہ یقین کرتا ہے کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں. ہم زبان سے تو پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اچھے حالات یا مصیبت، موافق حالات یا ناموافق حالات، یہ اللہ کی طرف سے ہے. زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ یقین دل میں بیٹھنا چاہیے، یہ بات اندر اترنی چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ پاک دور کرنے پر قادر ہے. دوسرا عمل، مصیبت اور آزمائش کے موقع پر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سکون برقرار رہے اور سکون کی کیفیت حاصل رہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی پر غور کرنا. سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے.
پھر جو شخص انبیاء کی سیرت سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اسلامی تعلیم پر عمل کرنا، مصیبت کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ انسان کے پاس سواری ہے، کار ہے، وہ اس آدمی کو دیکھے جس کے پاس بائک ہے، وہ شکر ادا کرے گا۔ اس کے پاس مکان ہے، وہ اس آدمی کو دیکھے جس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، وہ شکر ادا کرے گا۔ اگر وہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، بڑے محل والے کو، بڑی مہنگی گاڑی والے کو، تو اس کے دل میں ناشکری کے گندے جذبات پروان چڑھیں گے، حسد پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی۔ پاکیزہ دین کی پاکیزہ تعلیم، تاکہ انسان کا ضمیر اور انسان کا باطن بھی پاکیزہ رہے، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ ایک آدمی فرائض اور واجبات، سنن مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس آدمی کو دیکھے جو فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی پابند ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، ذکر و تلاوت کا بھی پابند ہے، تقوی اور طہارت کا بھی اہتمام کرتا ہے، دینی امور میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، تاکہ دینی ترقی کرے، روحانی ترقی کرے، آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہے، اور جب اس کی موت آئے تو اس کی قبر روشن ہو جائے۔ چوتھا کام، مصیبت اور آزمائش کے موقع پر یہ یقین کرے کہ اس مصیبت پر میں صبر کروں گا تو مجھے بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ اجر ملے گا۔ یہ یقین تو ہے، اس یقین کا دھیان کرے، اس کا استحضار کرے کہ اس مصیبت پر میں صبر کروں گا تو اللہ رب العالمین مجھے بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آخرت میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کو جو اجر ملے گا، اس اجر کو دیکھ کر بعض لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے تاکہ ہمیں بھی ایسا اجر ملتا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرماتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مصیبت مانگے، مانگنا تو عافیت ہے، مانگنا تو دنیا اور آخرت میں سکون اور راحت ہے، لیکن دنیا دار الامتحان ہونے کی وجہ سے کوئی آزمائش اور مصیبت آ جائے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے۔ مانگنا کیا ہے وہ بھی بتلایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا میں بھلائی سے، دنیا میں بھلائی کا کیا مطلب؟ اچھی نیک اولاد، نیک بیوی، مالی پریشانیوں سے نجات، صحت اور تندرستی، یہ دنیا کی بھلائی کا مطلب ہے۔ آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، حشر کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، پلصراط کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، جنت کا داخلہ نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ مانگنا یہ ہے، بھلائی مانگے، عافیت مانگے، سکون مانگے، لیکن دنیا دارالامتحان ہونے کی وجہ سے کوئی آزمائش آ جائے، ناموافق حالات آ جائیں، تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ دین پر، ایمان پر، اسلام پر، احکام پر، اطاعت خداوندی پر ثابت قدم رہے، استقامت۔ ایک اور کام، اعمال صالحہ کی پابندی کرے۔ جس طرح مادی چیزوں میں اثرات ہوتے ہیں، ایسے اعمال میں بھی اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں۔ برف کا اثر کیا ہے؟ انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آگ کا اثر یہ ہے کہ انسان کو حرارت محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اچھے اعمال کے اچھے اثرات اور برے اعمال کے برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ نماز کا اثر یہ ہے کہ انسان کو ایسی کامیابی ملتی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فلاح اور کامیابی سے اس کو نوازیں گے، اس کے بعد ناکامی نہیں۔ ایسی عزت جس کے بعد ذلتی نہیں، ایسا سکون جس کے بعد بے سکونی نہیں۔ عمل کا اثر بتلا رہا ہوں۔ جس طرح مادی چیزوں کا اثر ہے، آگ کا اثر، برف کا اثر، اعمال میں بھی اثر ہے۔ اچھے اعمال کے اچھے اثرات اور برے اعمال کے برے اثرات۔ انسان حج یا عمرہ کرتا ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو فقر و فاقہ سے نجات عطا فرمائے۔ امت مسلمہ اجتماعی طور پر تقوی اختیار کر لے تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ برکتیں دیکھے گی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تقوی کا اثر اجتماعی طور پر امت تقوی اختیار کر لے، برکتیں دیکھے گی۔ برے اعمال کے برے اثرات ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ جو شخص بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ پاک دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گی اور آخرت میں اجر عطا فرمائے گی۔ دو وعدے، نیک عمل پر، پاکیزہ زندگی، سکون ہوگا، اولاد فرما بردار، بیوی نیک اور فرما بردار، اس کا گھر جنت کا نمونہ، سکون عطا فرمائے۔ چاہے مال زیادہ ہو اس کے پاس یا کم ہو، اعمال صالحہ پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔
اور آخرت میں اجر عطا فرمائے. اور اگر اللہ کے احکام سے منہ موڑا تو اس پر وعید کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہمارے احکام سے غافل ہوتا ہے، منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کم ہوگا، مال کی زیادتی کے باوجود سکون سے محروم ہوگا، زندگی تنگ ہو جائے گی. انسان غریب ہو یا انسان امیر ہو، انسان فقیر ہو یا انسان مالدار ہو، اگر اعمال صالحہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو سکون بھی ملے گا، اللہ سے تعلق بھی نصیب ہوگا. سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. کیسی بادشاہت؟ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے. ہوائیں تابع، جنات تابع، پرندے تابع، لیکن زندگی اطاعت والی. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے. اللہ فرماتے ہیں انہو اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے، ہمیں پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ایک مالدار کو مالداری میں بھی ایک مالدار اللہ سے تعلق، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آزمائش میں تھے. اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے. انہو اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے. ہر حال میں انسان اللہ سے تعلق کر سکتا ہے. ایک مومن مسلمان اگر مالدار ہے، اگر آزمائش میں ہے، اگر بیمار ہے، اگر غریب ہے، مالی پریشانیوں سے دوچار ہے، کسی بھی حال میں انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے تعلق کر سکتا ہے. تعلق مع اللہ اس کو نصیب ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرے. ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے. پوری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے، اعمال صالحہ کے دو نتائج ہیں. نمبر ایک، دنیا میں اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے. اور اللہ کے احکام سے غافل ہونا، منہ موڑنا، من مانی زندگی گزارنا، اس کے جو بھیانک نتائج، دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، سکون سے محروم ہوگا، مال کے باوجود، دولت کے باوجود، چیزوں کے باوجود سکون سے محروم ہوگا، اور آخرت میں اندھا ہو کر اٹھے گا. اس کا حشر اس حال میں ہوگا کہ وہ اندھا ہوگا. ہمارے پاس موقع ہے، ہماری غفلت دور کرنے کا موقع ہے. غفلت اتنی بری چیز ہے. آج مختلف قسم کے حالات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، طرح طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی غفلت والی ہے. غفلت کی انتہا کفر ہے، اس کی انتہا کفر ہے. جو کافر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ غافل ہوتا ہے، سب سے انتہائی درجے کا غافل ہوتا ہے. غفلت کی ایک وجہ یہ ہے
کہ ہماری امیدیں بڑی لمبی لمبی امیدیں، اتنی لمبی امیدیں کہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، حالانکہ قبر پکارتی ہے، میں اندھیریوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ غفلت میں پڑ کر، لمبی امیدوں میں مبتلا ہو کر، مجھے یہ خریدنا ہے، یہ بنانا ہے، یہاں انویسٹ کرنا ہے، یہاں پیسہ لگانا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ پلان پورا ہونے سے پہلے، یہ منصوبہ پورا ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے میں دنیا میں نہ رہوں۔ غفلت کی ایک وجہ موت کو بھولنا۔ قبر پکارتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیریوں کا گھر ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو، اس کی تیاری یہاں کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کیڑے اور مکوڑوں سے وہاں نجات ملے، اس کی تیاری یہاں کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر وحشت کے بجائے سکون ملے، انس ملے، اس کی تیاری یہاں کرنی پڑے گی۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنا۔ ظاہر بھی شریعت اور سنت کے مطابق، اور باطن اور دل کی دنیا بھی اسلامی تعلیم کے مطابق۔ آدھا تیتر آدھا بطیر، یہ یہود کی روش ہے۔ اللہ کے کچھ احکام پر عمل کرنا اور کچھ چیزوں میں منمانی کرنا، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا، یہ یہود کی روش ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آج بہت سے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں۔ ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک نظام حیات ہے، اس کے عقائد درست ہے یا نہیں، اس کی فکر کرے۔ معاملات درست ہے یا نہیں، اس کی فکر کرے۔ معاشرت، رہن سہن درست ہے یا نہیں، اس کی فکر کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری زبانیں ڈنک مارتی ہے، ہماری حرکتوں سے ہمارے بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم سماج کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ ہماری بد اخلاقی اتنی عروج پر ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ غیر ہمیں دیکھ کر اسلام سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی سے یہ پیش کریں۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کے شب و روز، ایک مسلمان کا رات اور دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی اور اس کا عمل دعوت بن جائے، دنیا دیکھ کر سمجھ لے ایسی پاکیزہ تعلیم ہے اسلام کی۔ تعلیم کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے، ایک گندی تصویر پیش کر رہی ہے ہماری زندگی، حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ عقائد درست ہو، عبادات میں خشوع ہو، معاملات درست ہو، معاشرت درست ہو، اخلاق پاکیزہ ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ہمارا تقوی کلابی تقوی ہے۔ کلابی تقوی، کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد پاخانہ میں منہ مارتا ہے، ایک گندی چیز سے بچتا ہے اور ایک گندی چیز میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ حال آج ہمارا ہے۔ قبر پر باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو قبر پر کھڑے ہو کر بیٹا اعلان کرتا ہے کہ میرے باپ کے ذمے کسی کا مال ہو تو میرے پاس سے لے۔ میرے باپ نے کسی سے مال لیا ہو، قرض لیا ہو، میرے پاس سے لے لے۔ اچھی بات ہے، باپ کے قرضے کی ادائیگی کی فکر بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری طرف ایک گندگی کو وہ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ بہنوں کا حق نہیں دیتا ہے۔ یہ کلابی تقوی ہے۔ ایسی زندگی پر اللہ کی مدد نہیں ہے۔
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، یقیناً ہم ہمارے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو رحمت اور جنت سے نوازتے ہیں۔ لیکن مدد کا وعدہ کن لوگوں کے لیے؟ صرف مسلمان جیسا نام رکھ لے اور ان کی صفات مشرکین جیسی ہو، ان کے اوصاف منافقین جیسے ہو، ان کی حرکتیں غیروں جیسی ہو، ایسے لوگوں کے لیے مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے الذین آمنوا، جو صحیح معنی میں مومن ہو، جو ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو، جو ایمانی اوصاف سے متصف ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اگر ہم نے آدھا تیتر اور بتیر کیا، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کی، کچھ چیزوں کو اپنایا، اسلامی تعلیمات میں سے بعض تعلیمات کا فالو کیا اور بعض چیزوں میں منمانی کی، نفس پرستی کی، شیطان کی غلامی کی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا سنائی، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ یہود کے بارے میں، لیکن مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اگر امت مسلمہ بھی یہ روش اختیار کرے گی تو دنیا میں ذلیل ہوگی اور قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سنبھلنا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ غفلت کی دوسری وجہ موت کو بھولنا ہے۔ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں، قبرستان جائے، اپنی امیدوں کو مختصر کرے، اعمال صالحہ کا اور تقوی کا اہتمام کرے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، ہم اپنی فکر سے غافل نہ ہو۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم سوچتے ہیں وہ سدھر جائے، وہ سدھر جائے، وہ سدھر جائے، میں تو سدھرا ہوں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اپنی فکر سے غافل نہیں ہونا ہے، دوسروں سے اچھا گمان رکھے اور اپنے عیبوں کو دیکھے، اپنی کمزوریوں کو دیکھے، اپنی فکر کرے، اس بات کو یاد رکھے ایک دن آنے والا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ پاک اس دن سب کو جمع کریں گے اور وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ قرآن میں 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، سورہ تغابن۔ تغابن کا معنی ہے ہار جیت۔ وہ دن ہار جیت کا ہوگا، کچھ لوگ ہاریں گے، کچھ لوگ جیتیں گے۔ اس دن کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، کچھ جہنم کی طرف جائیں گے۔ مجھے یہ فکر کرنی چاہیے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ آج میں لوگوں کی عیب تلاش کرتا ہوں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ میں اپنی فکر کروں میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ لوگ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور کچھ لوگ سعید ہوں گے۔ میں سعداء میں سے ہوں یا میں اشقیاء اور بدبخت لوگوں میں سے ہوں، مجھے معلوم نہیں۔ مجھے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی سے مالا مال فرمائے، ہماری نسلوں کو اور ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی، چین، سکون اور عافیت سے مالا مال فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان، سنت، ہدایت پر اللہ زندہ رہنا نصیب فرمائے، اور جب ہمارا وقت موعود آئے ایمان، سنت، ہدایت پر اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔